وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 73 سے شروع کریں گے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، جس نے آسمان اور زمین کو بمقصد پیدا کیا ہے۔ یہ بے مقصد نہیں ہے، یہ اللہ نے کوئی کھیل کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، مقصد ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اور یہ اللہ اکبر، میری اور آپ کی زندگی بھی بامقصد ہے، بے مقصد نہیں ہے، امتحان ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ ہم سب کو آزما رہا ہے، سب کا امتحان ہے کہ کون ہے جو اس امتحان میں پاس ہوتا ہے اور کون فیل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت کے اگلے سے اللہ فرما رہے ہیں یوم یقول کن فیکون، پھر جب وہ کہے گا کہ ہو جا، جو کہے گا قیامت کے لیے کہے گا تو وہ بھی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، جس دن قیامت قائم کرنی ہوگا تو اس کا کن کہنا ہی کافی ہوگا۔ قولہ الحق، اس کی ایک ایک بات حق ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں یہاں جو انسان اچھا انسان ہے اس کے بھی قول اور فعل میں فرق نہیں ہوتا، تو اللہ کا یہ کہنا کہ اللہ جو کرے گا چاہے گا ہو جائے گا اور اس کی بات حق ہے، تو اللہ کے قول میں کیسے فرق ہو سکتا ہے؟ اس قرآن میں کیسے فرق ہو سکتا ہے؟ قرآن اللہ کا قول ہے، اور یہ پورا نظام جو چل رہا ہے یہ اللہ کی تدبیر ہے، تو اللہ کی تدبیر، اللہ کے عمل اور قول میں کیسے فرق ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ آیت کے اگلے سے اللہ فرما رہے ہیں وَلَهُ الْمُلْکُ، اسی کے لیے ہے بادشاہت، ملکیت، اللہ اکبر، کنٹرول، یہ سب اللہ کے لیے ہے، آج بھی، دنیا میں بھی، اور جو اصل دن آنے والا ہے، دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کا دن، اللہ اکبر، اس دن بھی اسی کی ہوگی۔ اس دن کوئی سفارشی، کیونکہ اس سورہ مبارکہ کا موضوع ہی یہ چل رہا ہے کہ اب 11 سال تقریباً ہو چکے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، اور جتنے لوگ آ چکے تھے لیکن باقی جو تھے وہ نہیں آ رہے تھے، اور آپ کو بار بار کہہ رہے تھے کہ ہمیں کوئی نشانی دکھائیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیٹیگوریکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈینائی کیا کہ نہیں نشانی دکھائیں گے، کیونکہ اللہ چاہتے تھے کہ لوگ ایمان لے آئیں، کیونکہ جب نشانی آ جائے پھر کوئی نہ مانے تو پھر ایسا عذاب آتا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا ہوتا۔ اللہ نے کہا تھا سورہ المائدہ میں بھی، انہوں نے جب نشانی مانگی کہ دسترخوان کی، تو اللہ نے کہا کہ اللہ جو ہے اتار سکتا ہے دسترخوان، کوئی چیز مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد پھر جس نے کفر کیا، ناشکری کی، تو پھر اللہ ایسا عذاب دے گا جو کسی اور کو نہیں ملے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے تھے، تو جب وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھیں گے سورہ بنی اسرائیل میں کہ آپ کے لیے یہ ساری مکے کی زمین جو ہے سرسبز بنا دی جائے اور چشمے جاری ہو جائیں، تو انہوں نے کہا اللہ کرنے پہ قادر ہے۔ یا یہ ہے کہ پھر اس کے بعد اگر کسی نے کیا تو پھر اللہ ایسا عذاب دیں گے ان قریش والوں کو کہ اس سے پہلے کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے نشانی نہیں دکھائی، اللہ مہلت دے رہے تھے، اللہ ان کو استدراج، ان کو مہلت دیتے جا رہے تھے کہ جو اور بھی ایمان والے، جس کے دل میں تھوڑا بھی ایمان ہے وہ آ جائے ایمان کی طرف۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 11واں سال تھا، پھر الحمدللہ جو آپ کے جو سال تھے، جو مدنی دور تھا، اس میں الحمدللہ ودن 10 ایئرز پورے حجاز پر اسلام قائم ہو چکا تھا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کتنی سارا مکہ بھی، سارے قریش بھی مسلمان ہو گئے تقریباً، تو یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ بہرحال اسی کے لیے ہے۔ سورہ مومن میں بھی آتا ہے لمن الملک اليوم، پوچھا جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن، قیامت والے دن پوچھیں گے کس کے لیے ہے ساری بادشاہت، کہاں ہے دنیا کے آئین الشرکاء آئین الملک، کہاں ہیں وہ سارے بادشاہ جو شریک، جن کو تو سمجھتے تھے، اور جن کو سمجھتے تھے وہ جو بڑے ٹھاٹ بات سے سمجھتے کہ سب کچھ ہمارے کنٹرول میں ہے، کہاں ہیں؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کون بولے گا؟ پھر اللہ خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، اس کا ہے جو واحد ہے، زبردست ہے۔ آیت کا اگلے سے میں آتا ہے یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونک دیا جائے گا، عالم الغیب و شہادہ، اور اللہ جانتا ہے کب پھونکا جائے گا، کیونکہ اس کے بارے میں جو حدیث جبریل میں جہاں سوال کیا گیا کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، پھر پوچھا گیا قیامت کب آئے گی، جس سے پوچھا جا رہا ہے اور جو پوچھ رہے ہیں
ان کا علم اس کے بارے میں برابر ہے. اللہ اکبر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ کیونکہ جبریل علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ قیامت کب آئے گی, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانی صورت میں تھے. لمبی حدیث ہے اور بہت سارے طرق سے آتی ہے, صحیح بخاری صحیح مسلم, بہت سارے صحابہ سے بھی ہے. تو جواب دیا تھا جب پوچھا گیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے. فرمایا نشانیاں بتا دے. فرمایا لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی, یعنی لوگ اپنی ماں پر اس طرح روپ لگانے گے جیسے ان کی غلام ہو, اور جو ننگے سارے جن کو گھر بھی نہیں تھے وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے. اللہ اکبر. بہرحال یوم ینفخ فی الصور عالم الغیب و شہادہ, اللہ جاننے والا ہے وہ کب آئے گا, وہ غیب اور شہادت سب کو جاننے والا ہے. وہ حکیم الخبیر, اور زبردست ہے, حکمت والا ہے. حدیث لے لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیسے چین سے رہ سکتا ہوں, مجھے کیسے سکون آ سکتا ہے اس دنیا میں, جب کہ سور پھونکنے والا سور کو منہ لگائے ہوئے ہے اور اپنا رخ اللہ کی طرف کیے ہوئے کہ کب اللہ کی طرف سے اس کو اشارہ ملے, کب وہ سور پھونک دے اور قیامت قائم ہو جائے. صحابہ نے پوچھا کہ اگر ایسا وقت آ جائے, قیامت شروع ہو جائے, تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہیں پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل وتوکلنا علی اللہ ربنا, کہ ہم کافی ہے ہمارے لیے اللہ, بہترین کارساز ہے, اور ہم اپنے رب اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ ترمذی کی حدیث ہے. حدیث کا نمبر 3243 ہے. اگلی آیت لے لیتے ہیں. آیت نمبر جو ہے وہ 74 ہے, جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ, اب یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے, آزر ان کا نام آتا ہے, تارک جو نام ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ چچا تھے. یہ اسرائیلی روایات میں ہے. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں آزر جو ہے وہ لکھا ہے, اور آزر ہی باپ تھے. تو جب کہا انہوں نے, کس نے, ابراہیم نے علیہ السلام نے اپنے باپ سے, کہ یہ آپ کیا بت بناتے ہیں, انہی کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور پھر الہ مان لیتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں. ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ کہا تو کیا خدا نے ایسا بے ادبی کی؟ کیا وہ بے ادب تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک. بے ادب نہیں تھے, بہت باادب تھے. کہنے کا انداز بھی بہت خوبصورت ہے. یا باتی جب ہم سورہ مریم پڑھیں گے نا, ہر بات اے میرے ابا جان, اے میرے ابا جان, میں آپ کے پاس صحیح علم لے کر آیا ہوں. بہت ساری جگہ پر ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. اللہ اکبر. تو بہرحال آپ نے اپنے والد کو اور قوم کو خطاب کیا. دیکھیں سورہ انبیاء میں آتا ہے اذ قال لأبیہ وقومہ ما ھذہ التماثیل, کہ کہا اپنی قوم سے اور اپنے والد سے کہ اے ابا جان اور قوم, کہ کیا یہ آپ اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بناتے ہیں؟ پھر تماثیل التی انتم لہا عاکفون, پھر ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں عبادت کر سکے, جیسے وہ آپ کی کوئی بگڑی بنا دیں گے, آپ کو کوئی نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں. اسی طرح سورہ مریم میں آتا ہے اذ قال لأبیہ. دیکھیں خوبصورت انداز کا ہے وہاں بھی سورہ مریم میں. جب ہم پڑھیں گے نا کہ جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے یا ابتی, اے میرے ابا جان, لم تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر, کیوں آپ ان چیزوں کی جو بندگی کر رہے ہیں, ان کی عبادت کر رہے ہیں جو نہ سن سکتی ہیں اور نہ دیکھ سکتی ہیں, ولا یغنی عنک شیئا, اور آپ کوئی بھی نفع نہیں پہنچا سکتی, کوئی نقصان آپ سے دور نہیں کر سکتی. اللہ اکبر. آگے بڑا خوبصورت واقعہ آ رہا ہے. قوم حجت باز سی, اور کا علاقہ تھا, لوگ بڑی حجت سے بات کرتے تھے, بڑی دلیل سے بات کرتے تھے. اللہ اکبر. اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے, کیونکہ رشد آ چکا تھا, الحمدللہ دل میں ایمان تھا, قوم مانتی نہیں تھی. نمرود سے بھی ہم نے پڑھا سورہ البقرہ میں, جب اس سے مکالمہ ہوا تو کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مردہ کرتا ہے. تو اس نے کسی کو سزا تھی جو موت کی, اس کو چھوڑ دیا کہ تو میں نے اس کو چھوڑ دیا, حالانکہ اس کو مرنا تھا, اور جو ایک عام شخص کو پکڑ کر قتل کر دیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے دلیل سے بات کی کہ میرا رب جو ہے سورج کو مشرق سے لاتا ہے, تو اس طرح کر کے آج مغرب سے نکال کے دکھا دے کل. تو بہت الذی کفر, تو وہ پریشان ہو گیا, مبہوت ہو گیا کہ اس کا کیا جواب دے. یہاں بھی اپنی قوم کو یہاں جتنا بھی دکھا رہے ہیں, یہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو یقین نہیں تھا, اب قوم سے ایک معاہدہ ہو رہا تھا, کیونکہ قوم مان نہیں رہی تھی. ایک طریقہ حجت بازی کا کیا, اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہوئے یا
ان کے ساتھ کھڑے ہو کر کہا وَكَذَلِكَ اللہ فرما رہے ہیں، اور یہاں بھی فرما رہے ہیں، آیت لے لیتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ اس کو شروع کرتے ہیں، بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھائی نشانیاں اپنی آسمان اور زمین میں، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ ہو جائے یقین کرنے والوں میں۔ ابراہیم یقین کرنے والے تھے، لیکن نشانیاں اور بھی یقین کو پکا، جیسے ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 207 میں پڑھا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، جب کہا کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا مردوں کو، قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، تو کیا ابراہیم تو ایمان نہیں رکھتا؟ قَالَ بَلَىٰ، کہا ایمان تو رکھتا ہوں، وَلَكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں اطمینان چاہتا ہوں۔ یہاں بھی یقین تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے یقین کو اور بڑھا دیا۔ اب واقعہ بڑا خوبصورت ہے۔ فلما، اب قوم کے ساتھ کھڑے ہوئے، فلما جن علیہ اللیل، پھر جب رات چھا گئی، رات کے وقت کیونکہ وہ ستارہ پرست بھی تھے، چاند کی پرستش کرتے تھے، بتوں کی پرستش کرتے تھے، سورج کی پرستش کرتے تھے، بہت ساری چیزوں کی پرستش کرتے تھے، اور ہے ذہین لوگ تھے، ان کا علاقہ تھا اتنا ترقی یافتہ تھا جیسے آج یورپ اور امریکہ ہے، حجت کے ساتھ بات کرتے تھے، دلیل کے ساتھ بات کرتے تھے۔ اب ان کے سامنے یہ کتنے خوبصورت طریقے سے دلیل رکھی۔ فلما جن علیہ اللیل، پھر جب رات چھا گئی اس پر، رآ کوکبا، تو دیکھا ایک ستارہ، کہتے ہیں سب سے چمکنے والا ستارہ تھا زہرا ستارہ، وہ دیکھا۔ قال ھذا ربی، اب اپنی قوم کو بھی خوش ہو گئی کہ یار دلیل تو کریں، کہتے ہیں اچھا تم جو کہتے ہو نا، میرا خیال ہے یہی میرا رب ہے۔ فلما افلا، پھر جب وہ ڈوب گیا، قال لا احب الآفلین، تو کہنے لگے میں تو ڈوبنے والے کو تو نہیں محبت کرتا، یہ کیسے رب ہو سکتا ہے جو ڈوب گیا۔ فلما را القمر بازغا، روشن چمکتا ہوا، تو اللہ اکبر، چاند پورا ہوا تو خوبصورت کتنا لگتا ہے۔ قال ھذا ربی، کہنے لگے یہ ہے میرا رب۔ فلما افلا، پھر جب وہ بھی ڈوب گیا چاند بھی، قال لئن لم یہدنی ربی، کہ اگر کہنے لگے کہ میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی، ولا اکونن من القوم الظالمین، تو ضرور ہو جاتا میں بھٹکنے والے لوگوں میں سے۔ اللہ اکبر۔ اب پھر ایک اور مشاہدہ کیا صبح کے وقت، قوم کے ساتھ آؤ کہ یار یہ تو نہیں تھے دونوں۔ اب دیکھتے ہیں سورج کو دیکھا، فلما را الشمس بازغۃ، جب دیکھا سورج کو بالکل روشن چمکتا ہوا اتنا بڑا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، تو کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام کہ یہ ہے میرا رب، ہاں یہ سب سے بڑا ہے تو یہی رب ہوگا۔ فلما افلت، پھر جب وہ بھی ڈوب گیا، سورج نے تو طلوع ہونے اور غروب ہونا ہی ہے، ڈوب گیا، غروب ہو گیا۔ قال یا قومی انی بریء مما تشرکون، تو کہا اے میری قوم میں بری ذمہ ہوں، میں بیزار ہوں تمہارے جو تم شرک کرتے ہو نا اللہ کے سوا، جن بھی چیزوں کو تم سمجھتے ہو کہ یہ الہ ہیں، میں ان تمام شرکوں سے بیزار ہوں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں سیدھی سی بات ہے، سورج چاند ستاروں کی مثال دی گئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 37 میں فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اس کی نشانیوں میں سے ہے دن اور رات، وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند، لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ، کہ نہیں تم سجدے کرو، نہیں کرنا سجدہ تم نے کہ تم سورج اور چاند کو سجدہ کرو، کیونکہ بہت ساری قوم میں سورج پرست اور چاند پرست نکلی تھی۔ تو جیسے قوم صبح میں خود گیا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ سورج کی پرستش کرتے ہیں سارے، تو تم نے نہیں سجدہ کرنا، اللہ نہیں ماننا ان کو۔ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، بلکہ سجدہ کرنا اس ذات کو جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر واقعی تم دعویٰ رکھتے ہو کہ تم اللہ ہی کی بندگی کرتے ہو تو ان کو نہیں ویلیو دینی، یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ میں اس پر جب الحمدللہ میرے کچھ شارٹ کلپ جو چل رہے ہیں سائنسی طور پر، تو اس کو پر جو بات ہوتی ہے تو کیا ویلیو ہے ان کی۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں تو اپنا چہرہ سر تسلیم ہم کرتا ہوں، اپنا چہرہ اسی کی طرف کرتا ہوں، اسی کی طرف رخ کرتا ہوں، اسی کی عبادت کرتا ہوں، اس ذات کی جس نے پیدا کیا فطر السماوات والارض، زمین اور آسمان کو، حنیفہ، یکسو ہو کر، کسی ایک کو بھی، اللہ اکبر، بار بار حنیف کا لفظ آتا ہے، بار بار وما انا من المشرکین، اور بار بار ابراہیم علیہ السلام تو شرک سے کوسوں دور تھے۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا بیٹے کی گردن پر چھری چلا دو، چلا دی، اپنی جوان سالہ بیوی کو دودھ پیتے اسماعیل کو، حضرت حاجر علیہ السلام کو، اور اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑے اللہ کے حکم سے بیابان میں۔ یقین، یہ ہے شرک سے بچنا، کہ یقین ہو کہ میرا اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا،
یہی ہے جو چیز، یہی ہے جو توحید ہے، یہی ہے وحدانیت، اور یہی ہے شرک سے بچنا۔ اللہ اکبر۔ وَحَاجَهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي، کہنے لگے کہ ان کی قوم نے ان سے محاجہ کیا، جھگڑا شروع کر دیا۔ جب تک وہ کہہ رہے تھے کہ شاید ہماری بات کر رہے ہیں، سورج چاند ستاروں والی بات کر رہے ہیں، اب جھگڑنا شروع کر دیا۔ کہنے لگے کہ اس کے قوم جب کیا ہو ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے، تو کہتے ہیں کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وقد ہدانی، حالانکہ اس نے اور یقیناً اس نے مجھے ہدایت دی ہے، ولا اخاف ما تشرکون بھی، اور میں نہیں ڈرتا جو تم مجھے شرک، اللہ اکبر، جو تم جن کو تم شریک بناتے ہو نا، جو تمہارے جو اللہ کو چھوڑ کر تم نے شرک کرتے ہو یا سمجھتے ہو کہ یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں، میں ان سے نہیں ڈرتا۔ الا ان یشاء ربی شیئا، مگر یہ کہ میرا رب کچھ چاہے، مجھے کوئی خوف نہیں ہے تمہارے مشرکوں سے جو تم نے بنا رکھے ہیں، لات عزیٰ منات، اور اسی طرح جن لوگوں نے بنا رکھے ہیں، کوئی خوف نہیں۔ وسع ربی کل شیء علما، میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، افلا تتذکرون، تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑو گے؟ فَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، تو کیوں میں ان کو اللہ اکبر ڈروں تمہارے شریکوں سے جن کو تم نئے ہوئے، جبکہ تم اللہ سے شرک کرتے ہوئے نہیں ڈرتے۔ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، تو بتاؤ کون سا جو فریق ہے وہ امن کا حقدار ہے؟ کون ہے ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہے۔ اب کون سا فریق ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے محاجہ کیا، پورا جھگڑا کیا، ان کو دلیلیں دیں، ان کی جو ان کی حرکتیں تھیں ان کو بتایا کہ تم سورج کی سورج کو جو ہے سمجھتے ہو الہ ہے، یا چاند کو سمجھتے ہو، یا بڑے ستارے کو سمجھتے ہو کہ یہ الہ ہے، تو پھر ان کے سامنے دلیل رکھ دی کہ کیسے ہو سکتا ہے، جو ڈوبنے والے ہیں جن کو کسی نے پیدا کیا ہے، میں تو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تم جو ڈرتے ہو کہ اللہ اکبر، اور میں تمہارے جو تم کہتے ہو نا مجھے ڈراتے ہو، کس کو؟ ہود علیہ السلام کو بھی ڈرتے تھے کہ اے ہود تمہیں ہمارے بتوں کی مار پڑے گی، اللہ اکبر، انہوں نے کہا تم اللہ کو چھوڑ کر تم سب کٹھے ہو جاؤ اور بتوں کو بھی کٹھے کر لو، لے آؤ اپنے شریک، اور جو میرے خلاف کرنا چاہتے ہو کر لو، اللہ اکبر، پھر مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ یہ ہوتا ہے یقین، یہ ہے یقین کامل، اور ابراہیم علیہ السلام کا یقین کامل بھی یہی تھا۔ انہوں نے کہا جاؤ، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم مجھے ڈراتے ہو اپنے بتوں سے، اپنے شریکوں سے، یا سورج چاند ستاروں سے، اور تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم اللہ کو چھوڑ کر دوسری حصے کو پکارے ہو جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اللہ اکبر۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تو بتاؤ کون سا، کس کو امن ملے گا، کس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی خوش نفدی ملے گی، کون ہے جو کامیاب ہوگا، کون ہے جو امن والا ہوگا، کس کو جو ہے جنت ملے گی، کس کو وہ سارے انعامات ملیں گے؟ اگر تم علم رکھتے تو بتاؤ مجھے۔ اللہ اکبر۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک شروع کر دیا، ایمان بھی ہے اور ساتھ ساتھ ظلم بھی کر رہے ہیں؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا، کن کو ملے گا؟ کہ وہ جو ایمان لے آئے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، پھر انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی قسم کی ظلم کی آمیزش نہ کی، اولئک لہم الامن، انہی کے لیے ہے امن، وہم مہتدون، اور وہی ہیں جو ہدایت والے راستے پہ ہیں، کامیاب ہوں گے، ہدایت پائیں گے۔ مہتدون وہی ہیں جو کامیاب ہوں گے۔ سورہ جو ہے الانعام کی آیت نمبر 82۔ جب یہ آیت ہوتی نا، یہ آیت کا یہی حصہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کیا، صحابہ بڑے پریشان، آگے آپ کی خدمت میں بیٹھ کے دو زانو، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ اس نے کبھی کوئی ظلم نہیں کیا؟ اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اصل میں اس کا مطلب ہی نہیں سمجھے، تم نے وہ جو صالح بندہ تھا، حکیم جس کو کہا گیا لقمان، کیا اس کی بات نہیں سنی جب وہ اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے؟ کیا کہہ رہے تھے؟ یا بنی لا تشرک باللہ، کہ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک یہ شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے۔ تو اصل مسئلہ ہے کہ شرک نہیں کرنا۔ ان اللہ، جب ہم نے پڑھا ہے سورہ البقرہ میں آیت 48 116 کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے جس کے لیے چاہے گا وہ بھی گارنٹی نہیں دی گئی۔ تو ظلم کیا ہے؟ کیا کوئی بہن کا حق کھائے گا تو ظلم نہیں کرے گا؟ کیا وہ شرک نہیں ہے؟ کیا کسی کے ساتھ کسی کا حق کھا لینا ظلم نہیں ہے؟ اللہ، ظلم کیا ہے؟ تو پھر ظلم تو جو ہے اللہ کی نہ ماننا۔ تو پھر کیا کیا ہم نے؟ اپنی مرضی کو، اپنے نفس کو الہ بنا لیتے ہیں کئی جگہ پر، جب اللہ کا حکم سامنے ہوتا ہے واضح ہے، ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون
علیہ وکیلا، تو کیا آپ اس کے وکیل بنیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یا تکونا ہے کہ کیا آپ اس کی وکالت کریں گے کہ جس نے اپنے نفس کو ہی اپنا الہ بنا لیا؟ تو اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث تھی، حدیث کا نمبر ہے 4629۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں، کیونکہ اب یہ بات لوگوں نے کہا کہ شاید ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی طرح ریشنل تھنکنگ دیکھا، اس تارے کو دیکھا، تو اس کے سامنے اصل بات ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، اس سے بات کلیئر ہو جائے گی۔ یہ وہ دلیل تھی جو اللہ نے دی تھی ان کو۔ کن کو؟ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے دی ہے دلیل، کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ آتیناہا، ابراہیم نے کو عطا کی، ابراہیم علی قومی، ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے خلاف۔ نرفع درجات من نشاء، ہم بڑھاتے ہیں درجے جس کے چاہتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب بڑا حکمت والا ہے، بڑا علم والا ہے۔ دیکھیں ظلم جو ہے نا، شرک ظلم کیوں ہے؟ کسی کو حق نہ دینا، اللہ کے حق میں کمی کر کے اللہ کے بندوں میں سے کسی کا حق کو بڑھا دینا، یہ ظلم ہے۔ اللہ اکبر، یہ سب ظلم ہے۔ کسی کو چیز کو اس کا حق نہ دینا، بس اس کو سمجھ لیں۔ بہرحال یہ اللہ فرما رہے کہ یہ ساری دلائل جو ہیں یہ اللہ فرما رہے ہم نے عطا کیے تھے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے خلاف، اور جس کو چاہتے ہیں، جس کے درجے ہم چاہتے ہیں بلند کرتے ہیں۔ بے شک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب جو ہے بڑا حکمت والا ہے، بڑا علم والا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو انعام کیا ملا؟ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اس کو عطا کی ہے اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا اور یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا، کُلًا ہدینا، سب ہدایت پر تھے۔ دیکھیں سورہ ہود کی آیت نمبر 71 میں آتا ہے وَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، کہ ہم نے اس کو بشارت دی۔ فرشتوں نے بشارت کس کی دی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی ابراہیم علیہ السلام کو آ کے کہ آپ کے رب آپ کو بشارت دیتا ہے اسحاق علیہ السلام کی، اور ان کے پیچھے ان کے بیٹے یعقوب کی دونوں ہی نبی ہوں گے۔ اسی طرح سورہ مریم میں آتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ان کو عطا کیے، کون؟ یعقوب اور اسحاق علیہ السلام، یعنی اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا اور یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، کو ہم نے ہر ایک ان میں سے نبی بنایا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 49 ہے۔ آیت کا اگلا چلے لیتے ہیں وَنُوحًا ہدینا، اور نوح کو ہم نے ہدایت اللہ کہتے ہیں دی، من قبل، اس سے پہلے، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے، ومن ذریاتہ، انہی کی اولاد میں سے تھے ابراہیم علیہ السلام بھی، اور انہی کی ومن ذریاتہ داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، انہی کی اولاد میں سے تھے۔ کون؟ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب کو ہدایت دی تھی۔ سورہ حدید میں آتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے بھیجا تھا نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے انہیں کیا کیا؟ ان کو نبوت بھی عطا کی تھی اور کتاب بھی دی تھی۔ آیت کو مکمل کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 84 ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ فرما رہے ہیں اسی طرح ہم دیتے ہیں جو محسنین ہیں، جو اللہ کی احسان کی روش پر چلنے والے ہیں، ان کو ہم بدلہ دیتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاس، اور زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، کل من الصالحین، یہ سب کے سب اللہ کہہ رہے ہیں ہمارے نیکوکار بندوں میں سے تھے، رسول تھے۔ وَإِسْمَاعِیلَ وَالْيَسَع، اور اسماعیل علیہ السلام جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، وَالْيَسَع، اور یسع علیہ السلام، وَيُونُسَ وَلُوطَ، اور یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ان سب کو ہم نے فضیلت دی تھی، چن لیا تھا جہان والوں میں سے۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ، اور ان کے باپ دادوں میں، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی اولادوں میں، وَإِخْوَانِهِمْ، اور یہ چناؤ کہاں سے ہوا؟ انہی کی اولادوں میں، ان کے باپوں میں سے، باپ دادوں میں، یا انہی کی بھائیوں میں سے، اولادوں میں سے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے چن لیا، وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ہدایت دی، إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، ان کو سیدھے راستے کی طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بھی بستی ایسی نہیں جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کا جو ذکر آتا ہے، ان میں سے 300 کچھ جو ہیں وہ رسول تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر جگہ کوئی نہ کوئی ہدایت کا انتظام کیا۔ اور پھر لقمان کے بارے میں آتا ہے کہ نبی نہیں تھے، وہ جو لوگ بھی تھے جو اللہ کو پہچان لیتے تھے کائنات کی نشانیوں کے ساتھ۔ بہرحال ذالک ھدی اللہ، اللہ فرما رہے ہیں یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء من عبادہ، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آیت کا آخری حصہ
18 انبیاء کا نام لینے کے بعد کہا جلیل القدر، اگر یہ بھی شرک کرتے، اللہ اکبر، شرک کتنا خطرناک ہے، تو ان کے بھی تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 65 میں آتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف وحی کیا، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے جب ذکر آ گیا ان پر بھی وحی کیا تھا، کیا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی، آپ کرنا نہیں تھا، نہ نبیوں نے کرنا تھا، اللہ اکبر، نہ، لیکن مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ کتنی کراہیت والی چیز ہے۔ اللہ کرے شرک کو سمجھیں، کبھی انشاءاللہ تعالیٰ موقع ملا تو صرف شرک پہ بات کروں گا، اور شرک کو دیکھیں کہ کیسے کیسے یہ ہمارے اندر صلاحیت کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا کہ اللہ میں اس شرک سے بھی پناہ مانگتا ہوں جس کے بارے میں میں جانتا ہوں، اس سے بھی جس کو میں جانتا نہیں ہوں۔ تو بہت سارے شرک جو ہیں ہم ان کو جانتے نہیں، سمجھتے نہیں، یہ شرک ہیں، اللہ اکبر۔ تو بہرحال اولئک الذین، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں آتیناہم الکتاب والحکمہ، جن کو ہم نے کتاب دی، حکمت دی، والنبوہ، اور ان کو ہم نے نبی بنایا، وَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، پھر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ انکار کرتے ہیں، یہ آپ کی قوم، یہ قریش والے، وَإِن يَكْفُرْ بِهَا، پھر اگر اس قرآن کا انکار کرتے ہیں، اللہ اکبر، آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، هَؤُلَاءِ، یہ لوگ، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا، تو ہم مقرر کر دیں گے، ہم لے آئیں گے، ہاں سورہ محمد میں، کہ ان تولو، اگر تم منہ پھیر گو، یستبدل قومًا غیرا، کہ پھر اللہ کو اور قوم لے گا جو تمہاری جیسی نہیں ہوگی۔ تو یہاں بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ لے آئیں گے ان کی جگہ جو ہے اور کچھ اور لوگوں کو مقرر کر دیں گے، لیسو بہا بکافرین، جو ان کی طرح نہیں ہوں گے، ان کے جیسے نہیں ہوں گے، کفر کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اولئک الذین ہدی اللہ، اللہ فرما رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن نبیوں کا ذکر کیا گیا، رسولوں کا ذکر کیا گیا، یہ سب ہدایت پر تھے، اللہ کی ہدایت کے مطابق تھے، فَبِہُدَاهُم مُقْتَدِی، آپ نے انہی کی ہدایت کی پیروی، آپ کو بھی جو ان کی ہدایت میں سے بات ملے گی، آپ بھی اس کی پیروی کیجیے گا۔ جیسے رجب کا قانون جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے لیا؟ تورات سے لیا، قرآن میں نہیں ہے۔ اسی طرح اور بھی کچھ چیزیں ہیں جہاں لمبا جگہ وغیرہ، تو ہم پڑھتے میں نا، جب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، تو ان پر جو نازل ہوا اس پر ہمیں ایمان رکھنا ہے، اور جو چیز اس میں سے قرآن کے ساتھ میچ کرتی ہے اس کو لے لینا ہے، الحمدللہ۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح میں نے ذکر کیا، جو رجم کی جو ہے آیت ہے قرآن میں نہیں ہے، آپ نے وہیں سے لی، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، تو آپ نے بھی اور ہمیں بھی اگر کوئی بات جو ہے اخلاق والی ملتی ہے اور جس کی پیروی قرآن اور سنت کے مطابق ہے تو لی جا سکتی ہے۔ کل لا اسالکم علیہ اجرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے کہ تم بیان کر سکتے ہو اہل کتاب میں سے لا حرج، لیکن جو کوئی اپنی طرف سے بات کرے گا، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہو یا تم میں سے ہو، اور بات وہی میں نے بار بار کہا ہے کہ یہ فرقان ہے، سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھ لیا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تورات کو نازل کیا، ہم نے انجیل کو نازل کیا، اور یہ بھی کہا کہ ان میں بھی نور تھا لیکن اب تحریف ہو گئی۔ اب کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، فرقان، اس کو مہیمن کہا گیا، اور جو ہے فرقان کہا گیا، حق اور باطل میں مونیٹر یہی کرے گا، اور حق اور باطل کا فرق بھی یہی بتائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ کرے ہمیں بات سمجھ میں آئے، بات وہ ضرور لی جائے گی جو اس چیز کی ابتدا کی جائے گی جو اچھی بات اہل کتاب میں ہے، جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، یہ ان سے نہیں ٹکراتی۔ کل لا اسالکم علیہ اجرا، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس سارے کام پر تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگتا نا، جو جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر ہوئے کا کام کر رہے تھے، فلا اللہ کا باہ النفس کا اعلیٰ آثارہم، کیا اپنی جان کو بالکل یہ آپ اللہ پر ہلاک کر لیں گے کہ یہ ایمان کو نہیں لاتے؟ دل میں طرف تھی کہ ایک ایک کو پکڑ کر لے آئیں گے کسی طرح، یہ ہوتی ہے، یہ طرف ہے دائی کے دل میں، یہ طرف ہونی چاہیے، اپنے آپ کو منوانا نہیں ہے، یہ طرف ہونی چاہیے کہ کسی طرح لوگوں کو اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑ دینا چاہیے۔ آج مجھے اور آپ کو جو دعوت کا کام کرنے والا ہو اس کا ایک ہی کام ہونا چاہیے، اپنے ساتھ نہیں جوڑنا۔ بہت سارے لوگ اپنے ساتھ جڑتے ہیں، ہم نے پڑھا سورہ جو ہے آل عمران کی آیت نمبر 79 میں کہ ماں کا نلی بشر نہیں، کہ کسی بشر کو جس کو اللہ نے، یا نبی کا جس کو اللہ نے ہدایت دی، کتاب دی، اور کتاب پڑھتا ہو تو اس کا درس دیتا ہو، اس کے لیے جائز نہیں کہ لوگوں کو میرے بن جاؤ، کیونکہ یہاں لوگ اپنے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں، بلکہ وہ تو
رب والا بناتے ہیں، رب کے ساتھ جوڑتا ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس قدر فقیہان حرم بے توفیق، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے یہ کتاب، سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق۔ بڑا خوبصورت شعر ہے کہ اصل میں یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ قرآن کی طرف آ جائیں گے، سنت کی طرف آ جائیں گے تو پھر ہماری ڈنڈوت سے نکل جائیں گے، ہماری جو مٹھیاں گرم کر رہے ہیں، ہماری جو اللہ اکبر ہو رہے ہیں وہ تو ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، مسئلہ یہی ہے، اللہ کرے۔ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ جب تک ہم اس فرض سے اجتناب کرتے رہیں گے، دور رہیں گے، یقین کریں، ہم جو سورہ حج میں آتی ہے نا کہ جو شرک کرنے والا ہے نا، وہ تو اس کے لیے تو ویسے ہی کہ جیسے وہ آسمان سے گر پڑا ہے، آپ کو اس کو پرندہ چکھ لے یا کسی گہری کھائی میں گرے گا۔ اللہ کے واسطے یہ قرآن ہی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ اس کتاب کے ذریعے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت ساری قوم کو سرفراز کرے گا، اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل و خوار ہوئے تھے۔ اسی پر اقبال نے کہا تھا، اس زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آ جائیں اس قرآن کی طرف، اسی میں ہم سب کی یقین کرے بقا ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اور اسی میں ہم سب کی عزت ہے۔ آج جو دنیا میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یقین جانے اگر مسلمان اکٹھے ہو جائیں اس قرآن پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، تو پھر جو ہو رہا ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا۔ جو ظلم ہو رہا ہے ہمارے فلسطین میں، جو اسرائیل نے ظلم ڈھایا ہوا ہے، نسل کشی کر رہا ہے اور کوئی بول بھی نہیں رہا، اکٹھے نہیں ہو رہے۔ یہ کتاب کے ذریعے اکٹھے ہوں گے، اور کوئی گجٹ نہیں ہے جو کچھا ہو سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور صحابہ کرام وائٹ راشدین کے دور کو پڑھ کر ہی ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو جتنا کہا ہے، جتنا سنا ہے، اس کو سمجھ کر اپنے تئیں کوشش کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں کو لے کر آئیں کتاب کی طرف، لوگوں کو جوڑیں، اس قرآن کے ساتھ اکٹھا کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت سنتوں کے ساتھ اکٹھا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا